کل خدائی تیرے زیر فرمان ہے، عالم الغیب تو سب کا رحمان ہے، رحمتیں تیری ہیں ہر طرف چار سو، رحمتیں تیری ہیں ہر طرف چار سو، اللہ 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 اللہ، شمع کو روشنی گل کو۔ ایک شخص سید نہیں تھا لیکن سید بن کے آ گیا وہ پیر مہر علی شاہ کے پاس ہیں، آپ نے اس کی بڑی قدر و منزلت کری اور پھر اس کو اس جگہ تک چھوڑنے گئے، ایک جگہ تک، تو جہاں وہ رکا آپ رکے، تو اس شخص نے کہا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو یہیں سے سید ہوا تھا، میں یہیں تک لے آیا تجھے۔ ایسا پردہ رکھا میاں، سبحان اللہ، کمال، اور اصلاح بھی فرما دی۔ یہ تعلیم اور تربیت کا حصہ تھا، یہاں تینوں چیزیں ایک جگہ موجود تھی، تعلیم بھی تھی، فقیری بھی تھی، تربیت بھی تھی۔ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک واقعہ، ایک گولڈ شریف کے ان کے خلفاء میں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے سنایا ہمیں، تو وہ بچپنے سے ہی پہلے تھے، ماسٹر تھے، ٹیچر تھے، تو وہ سنانے لگے ایک واقعہ حضرت پیر مہر علی شاہ کا، کہ یہ سیال شریف عرس میں گئے، پیر مہر علی شاہ، پیر مہر علی شاہ، تو حضرت شمس الدین سیالوی حیات تھے، تو وہ آپ کے پیر و مرشد بھی تھے، پیر مہر علی شاہ، ہاں، تو لنگر بنا تھا تیار ہوا، کڑھاؤں میں بنتے تھے اس زمانے میں، تو کڑھائی میں کتے نے منہ ڈال دیا، تو وہ واقعہ سنا رہے تھے، تو جب کتے نے منہ ڈال دیا تو لوگوں نے شمس الدین سیالوی کو جا کے بتایا کہ حضرت یہاں پہ نا کڑھائی میں کتے نے منہ ڈال دیا، اس کا کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ او یہ تو مولوی سے پوچھو، مہر علی کو بلاؤ، ہاں اس سے پوچھو جا کے کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ آئے ان کے پاس اور ان کا حضرت ایسے ایسے مسئلہ ہے، اب بتائیں کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں کتے نے منہ ڈالا ہے وہاں سے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے نکال دو، ہاں باقی کھائیں۔ تو یہ بات جا کے شمس الدین سیالوی کو لوگوں نے کہی کہ حضرت وہ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا بلاؤ اس مولوی کو، دوسروں کے لیے فتویٰ اور اپنے لیے اور۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ لیکن یہ پیر سے کمال محبت اور اس کے خانے کا احترام، وہ پکے ہوئے لنگر کا بھی احترام، ذات تو ہاں کی بڑی بات ہے، اولاد تو بڑی بات ہے۔ تو ایسی مثالیں قائم کی ہیں بزرگوں نے تو ہمارے، کہ جس کو آج ہم جس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ آپ جواب دیں اس کا کیا ہے؟ ہاں پکے ہوئے ایک لنگر کا ہی ادب ہے۔ تو ایسے تھوڑی بزرگیاں ملی تھی۔ میاں صاحب فرماتے تھے کہ شیخ کی طرف سے اگر اتنا خیال ہے نا جتنا جو کا دانہ ہے تو بھی فیض نہیں حاصل ہوگا۔ اتنی بدگمانی ہے، اتنی بھی بدگمانی ہے جو کے دانے کے برابر بھی، تو فیض نہیں حاصل ہو سکتا۔ خاموشی بہتر۔ یہ معاملہ بڑا عجیب ہے میاں، عجیب معاملہ ہے، معرفت کا معاملہ ہی محبت کا معاملہ ہے نا، اور محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ ہاں یہ تو بندے کو
یہاں نصف سے زیادہ نسبت کی بات ہے، دماغ سے زیادہ، عقل سے زیادہ قلب کی بات قلب ہے۔ کی بات ہے۔ بھائی عقل کیا ہے؟ عقل کے معنی کیا ہے لغوی معنی؟ باندھنا۔ عقل کے لغوی معنی باندھنے کے۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو یہ تمہیں نکلنے کب دے گی؟ اور پھر 6 کتابیں پڑھ لے تو بندہ زیادہ بن جاتا ہے۔ یہ روحانیت اور معرفت ٹوٹل نام عقیدت اور خاموشی خاموشی کا ہے۔ یہ بات ہے۔ جس نے عقل کی گھوڑے دوڑائے، ہاں کیا سوچا بھی تو گیا وہ۔ میں تو اس پر جیسے کوئی دلیل ارشاد فرمائے نا کہ یہ جو روحانیت اور معرفت کا معاملہ محبت کے ہی، بالکل محبت کا معاملہ ہے۔ اب دیکھو نا، عقل کیا مولانا روم کے پاس کم تھی؟ اور دوسری مثال ابو جہل اور بلال کی ہے۔ ابو الحکم کہلاتا تھا نا وہ، کتنا علم تھا اس کے پاس، کتنی عقل تھی، اور بلال غلام تھے، وہ بھی حبشی غلام۔ اور مقام دیکھ لو دونوں کا کیا رہا۔ کہ چلتے تھے زمین پہ اور آہٹ جنت میں ہوتی تھی۔ یہ کمال، یہ محبت کا کمال تھا۔ یہی حال اویس کا دیکھ لو کہ ابو لہب وہیں رہتا تھا اور نسب، اور وہ دیوانہ تھا خالی۔ سرکار فرمانے میری امت کے لیے دعا کریں۔ یہ محبت کی بات ہے، عقل کی نہیں، نہ علم کی ہے۔ اور انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا بظاہر۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ عقل اور علم کی بات نہیں ہے، یہ کمال محبت کی بات ہے۔ جس کو حاصل ہوا محبت سے ہوا، عقل سے کسی کو نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ چراغ راہ منزل نہیں ہے، یہ کہ یہ چلنے کا راستہ تو دکھا سکتی ہے لیکن منزل نہیں ہے یہ، کبھی تو اس کو منزل سمجھ بیٹھے۔ منزل تو اس سے نکلنا ہے۔ جب حضرت امام موسیٰ کاظم کو جیل ہوئی اور بند کیا گیا تو خلیفہ ہارون رشید نے بند کیا تھا جیل سلاخ۔ تو حضرت بہلول دانا اور 2 بزرگ اور تھے، یہ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیسے امام سے ملا جائے۔ انہوں نے جیل کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں جا کے اور امام کو آواز لگائی۔ امام نے دیکھا تو آپ نے ایک ٹھیکری پہ جیم لکھ کے رکھ اور پھینک دیا۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے جیم لکھا خالی۔ اب جب تینوں نے ٹھیکری دیکھی تو جیم لکھا ہوا تھا۔ ایک نے کہا اس سے مراد جبل ہے کہ جبل پہ چلے جاؤ۔ ایک نے مراد اسے جنگل لیا، اور حضرت بہلول دانا نے اس سے مراد جنون لیا کہ جنون اختیار کرو، دیوانگی۔ آپ نے جنون اختیار کر لیا۔ ایک جبل پہ چلے گئے وہاں تبلیغ کرتے رہے، ایک جنگل میں نکل گئے ریاست کے لیے، ایک دیوانے ہو گئے۔ تینوں کو فیض ملا، تینوں کو فیض ہو گیا ایک جیم سے۔ تو آپ نے ہدایت دی تھی آپ کو جنون اختیار کرنے کی۔ پھر آپ کبھی کوڑے پہ سو رہے ہوتے تھے، کبھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے،
خلیفہ اگر یہ نہ کرتے تو خلیفہ ہارون رشید آپ کو قتل کرا دیتا، کیونکہ آپ خلیفہ ہارون رشید کے قریبی رشتے دار تھے. کچھ روایتوں میں ہے کہ ہاں کہ تایزاد بھائی تھے اور کچھ میں ہے خالہ زاد بھائی تھے، تو بہت قریبی رشتہ تھا ان کا آپس میں. خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں تو اچھی باتیں آتی، تو اس نے ایسا کیوں کیا امام کو؟ اقتدار بری چیز ہے، اچھا، آدمی حکومت چاہتا ہے کرنا. ہماری تاریخ بڑی بھیانک ہے. بیٹے مامون رشید امام علی صاحب. ہاں پھر تو یہ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے بڑے عجیب عجیب کام کیے ہیں، جبکہ امام تو وہ لوگ تھے کہ جن کی حکمرانی دلوں پہ تھی. دلوں میں یہ سروں پہ کرتے تھے، وہ دلوں پہ کرتے تھے. ان کو کسی بادشاہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، اللہ نے ان کو ویسی کائنات کی بادشاہ دی تھی، بالکل دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے. جنت بھی دے دی ان کو کہ تمہارے بغیر جنت بھی نہیں ملے گی کسی کو. دنیا کی تو بات الگ ہے، آخرت بھی دے دی. دنیا کے مالک تھے، آخرت کے بھی مالک، آخر کے مالک ہیں. یوم جزا کے مالک. ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری اطاعت کرتا رہے، سارا کچھ کرتا رہے، اہل بیت سے محبت نہ رکھے، سب فضول ہو گیا. نہ روزہ کام آیا، نہ نماز کام آئی، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی. یہ لگتا ہے ایسا کہ ہارون رشید نے کیونکہ کچھ اچھے کام بھی کیے تھے، اس لیے ہمارے بزرگ اس کا ذکر اچھے الفاظ سے کرتے ہیں. بالکل کرے، بہت سارے کا کرا. اب وہ نہیں تھا، کیا نام تھا تمہارا اس کا؟ اس کے برے کام بھی بہت سارے. ہاں ہاں، حجاج بن یوسف، اس نے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک ہر مذہب میں ایک تاریخ تو رہی ہے. ہم لوگوں کے لیے یہی کہ میاں آپ کی طرف سے بھی یہی چاہے کہ بندہ محبت کرے اور خاموش رہے ان معاملات میں. بالکل خاموش کسی رہے. بھی بزرگ، اپنے پیر کے علاوہ کسی بھی بزرگ کو دیکھو مشہور آپ واقعہ ہے کی تعلیم پوچھ. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں نا. تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ جو تھے خواجہ عثمان ہارونی مندر میں چلے گئے تھے، سارے مرید بھاگ گئے. اس وقت کے علماء نے کفر کے فتوے لگا دیے ان کو. تو جب ان سے پوچھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ احسن تم کیوں نہیں چھوڑتے ہو، تمہارا پیر تو ایسا ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا میرا دنیا اور آخرت میرے پیر کے ساتھ ہے، کچھ بھی ہو گیا وہ میں تو اسی کے ساتھ ہوں. لائیے تو پھر نبھائیے. اور 12 برس آپ پڑے رہے اسی حال میں. ایک دہائی سے بھی زیادہ. ہاں، آپ روتے تھے ہندوستان آ کر پیر کی یاد میں، اور ایسے روتے تھے چیخیں نکلتی تھیں روتے وقت. آپ ساری عمر پیر پھیلا کے نہیں سوئے، آپ بالکل گٹھری بن کے سوتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ پیر پھیلا کے کیوں نہیں سوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نیند میں کہیں میرا پیر میرے پیر کی طرف نہ ہو جائے. یہ استقامت یہ کیسے حاصل ہو 12 برس یہ تو ہو بھی نہیں سکتی نا، تو ان کا ذل بھی بہت نہیں. بڑی آزمائش ہے. دیکھو جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس کے وہ لیے. دیکھیں نا 99 لاکھ لوگ مسلمان. یہ بھی پھر پیر کی ہی نظر سے ہوتا ہے. بالکل، یہ قلب سے قلب جڑا ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ایک القائی توجہ کا حصہ ہے یہ بھی. جو بھاگ گئے وہ توجہ حاصل نہ کر پائے. وہ توجہ حاصل نہ کر پائے. دیکھو ایک کمال بات یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے. مرید کا جتنا یقین کامل ہو جائے گا پیر اس کا اتنا ہی کامل ہو جائے گا اس کے لیے. بے شک سبحان. ہاں، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب نبی ابو بکر کے لیے بھی تو وہی تھے، بے شک. اور عمر کے لیے بھی وہی تھے، عثمان کے لیے بھی وہی تھے، علی کے لیے بھی وہی تھے، حضرت بلال کے لیے بھی وہی تھے، سب کے لیے وہی تھے.
اور وہی نبی ابو جہل اور ابو لہب کے لیے بھی تھے. یقین نے ان کو کمال پہنچا دیا. کس کمال کو پہنچا دیا کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. اور آپ کی صحبت کا یہ عالم ہو گیا کہ کوئی ولی، سارے ولی اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آپ کی صحبت کا کمال ہو گیا. یہ جو شیخ سے محبت یا توجہ یا جو کچھ بھی ہے، تو یہ تو پیر کا بھی شیخ کا بھی انتخاب ہوتا ہوگا نا، کہ میرے اس مرید کا قلب ایسا ہے، یوں ہے، میری طرف رغبت ہے، اتنی محبت ہے، اس کی عطا سے ہی ہوتی ہوگی نا. دیکھو ایک بات ہے کہ جب مرغی انڈوں میں بیٹھتی ہے تو وہ کسی خاص انڈے کو گرمی نہیں پہنچاتی، وہ سب کو پہنچاتی ہے، مگر کچھ گندے ہو جاتے ہیں، کچھ سے بچے نکل آتے ہیں. بعد میں قرآن کا بھی کلیہ ہے کہ پہلے تم مجھے یاد کرو پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرا مقصد یہ تھا کہ مرید کا اپنا اختیار تو پھر نہیں چلتا اس معاملے میں، یہ چلتا ہے اس کے شیخ سے محبت. دیکھو اختیار معاملات میں دونوں کا ایسا ہی ہے اظہار عقیدت میں کہ اظہار عقیدت میں اختیار دونوں کا ایسا ہی ہے کہ ایک محبت کرتا ہے تو دوسرا قبول کرتا ہے. یعنی مرید محبت کرے گا تو ایسا نہیں کہ قبول نہیں ہوگی. ہاں قبول ہوگی، وہ قبول ہوگی، اور جب وہ قبول ہوگی تو وہ مقبول ہو جائے گا. وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جو بندے کو محبت بھی حاصل ہو اور پھر مقبول بھی ہو جائے، سچی ہو، دکھاوے کی نہیں ہو. دیکھو مرید کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں. ارادہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سے ہے. یہ بات اللہ کی ایک صفت مرید ہے. تو مرید کے معنی ہے ارادہ کرنے والا. اور مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے کو شیخ کے تحویل میں کر دے. یعنی کہ اگر اس نے کہا کہ 10 لقمے کھانے ہیں تو 11واں لقمہ نہ کھائے اور 9 بھی نہ کھائے. کیونکہ دونوں میں ہی حکم سے انحراف ہے. ایک میں افراد اور ایک میں تفرید ہے. تو جب مرید افراد و تفرید سے نکل جاتا ہے نا تو پھر محبت کامل ہو جاتی ہے اس کی. اور جب تک افراد و تفرید میں رہتا ہے جب تک محبت قائم نہیں ہوتی. اور یہ ابتداءً مرید کو کوشش کرنی ہوتی ہے. جیسے کہ وہ کہتا ہے تم ادھر ایک قدم بڑھا میں تجھے اپنے قریب کر لوں گا. یہی حال ہے. بس یہی کہ بیعت کو کہتے ہیں بے سے ہے یہ، اور بے کے معنی بکنے کے. یعنی جو حکم ہو رہا ہے بس وہ کیا، بس وہی ہے. ہاں آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہے. اپنے ارادے کو مفقود بس 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 بس. اور دیکھو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیض ایک کو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ایک کو نہیں ہو رہا اور ایک کو کم ہو رہا ہے. اور جس کو بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ دوسرا دیکھنے والا جس کو کم ہو رہا ہے وہ اس سے حسد کر رہا ہے کہ دیکھو یار یہ اس کو ہو رہا ہے مجھے نہیں ہو رہا، اتنا مجھے کم ہے. اور جس کو نہیں ہو رہا وہ کم والے سے حسد کر رہا ہے کہ یار دیکھو مجھے تو بالکل نہیں ہوتا، اس کو تو پھر بھی کچھ ہو رہا ہے. یا وسوسے میں آ جاتا ہے، وسوسے میں آ رہا ہے. توجہ نہیں ہے. ہاں
اگر یہ وسوسے موجود ہیں تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفسد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین کے نیچے پانی ہے، ہر آدمی جانتا ہے، مگر کہیں 10 فٹ پہ ہے، کہیں 70 فٹ پہ ہے، کہیں 100 فٹ پہ ہے. اب جہاں 10 فٹ پہ 10 فٹ کھودا پانی نکل آیا، 70 فٹ والا کہہ رہا میرا تو نکلا ہی نہیں، تیرا نکل آیا. اب تو 70 فٹ کھودے گا تو 70 فٹ میں نکلے گا نا. اب جب 70 فٹ اس نے کھودا اس کا پانی نکلا، 100 فٹ والا کہہ رہا یار میرا تو نہیں نکلا، 70 فٹ تو یہ بھی کھود چکا، اس کو تو نکل آیا. اب تو 100 فٹ ہی کھودے گا جب نکلے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ قوت جاذبہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے. یعنی برداشت کرنا. برداشت کرنا. پھر شیخ تو دیکھ کے اس کی کتنی قوت ہے اس حساب سے نوازتا ہے. اب بہاؤالدین سکھری ملتانی شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں گئے، 15 دن رہے، تمام تربیت مکمل ہوئی، خلافت اجازت دے کر بھیج دیا. اور حضرت شیخ شرف الدین سہروردی 12 سال رہے آپ کی خدمت میں، 12 سال تربیت فرمائی آپ کی، پھر بھیجا. آپ دکن میں آپ کا مزار شریف شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. اور دکن ایسی جگہ بھیجا تھا آپ کو کہ ہمارا ایک بھی مسلمان نہیں تھا. آج دکن میں تو یہ بات ہے. آپ نے ایک بزرگ کا بہت پہلے واقعہ 2 سال پہلے بتایا تھا سر، ایسے جمعہ کے دن جو کوئی عالم صاحب ہوتے ہیں وہ تو کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ ان کے مطبخ میں جو ہے نا ان کے برتن دھونے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. پھر وہ ایک دفعہ جو ہے نا جنگل میں جاتے، بولے آج ہم نے اپنے شکار کرنا ہے، ان کے کتوں کو جو ہے نا وہ لے کے. ہاں، وہ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے شیخ نظام الدین. یہ صابری خاندان کے بزرگ تھے، ان کا واقعہ ہے. اور نظام الدین فقاہی تھے اپنے وقت میں پڑھے. ہاں، اور وہ جو تھے جلال الدین، شیخ جلال الدین جو تھے وہ داڑھی بھی نہیں رکھتے تھے، مونچھیں بڑی بڑی تھی ان کی، جیسے بہت وہ نہیں ہوتے وڈیرے ٹائپ کے لوگ، اس ٹائپ سے تھے آپ. بڑی حویلیاں تھیں آپ کی اور بڑا جائیداد تھی آپ کی، اور کتے پالتے تھے شکار کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کتوں نے جب ان کو کھینچا اور گھسیٹا زمین میں اور گندے پانی میں، وہیں ولایت حاصل ہو گئی ان کو. تھوڑا مکمل اشاعت فرمائے نا، یہ مطبخ خانے میں برتن. جب انہوں نے علوم ظاہری مکمل کر لیا تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ اب علوم باطنی کی طرف بھی توجہ دی جائے تھوڑی سی. تو اب یہ شیخ کی تلاش میں نکل گئے، مختلف بزرگوں سے ملتے رہے، کہیں مطمئن نہیں ہوتے تھے، اطمینان نہیں ہوتا تھا. پھر ایک دن انہوں نے کسی بزرگ نے ان کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ تم وظیفہ پڑھو یہ تو تمہیں تمہاری منزل کا علم ہو جائے گا. وہ خواجہ خضر کا وظیفہ تھا. جب انہوں نے پڑھا تو 40 دن تک یہ پڑھتے رہے. اس 40ویں دن ان کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جاؤ جلال الدین کے پاس چلے جاؤ. شیخ جلال الدین، اب انہوں نے پتہ نہیں تھا کہ شیخ جلال الدین کون ہے. اب انہوں نے کھوج لگائی شیخ جلال الدین کی، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک ایسے بزرگ ہیں، جاؤ مل لو ان سے جا کے. اب جب یہ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کو تو بالکل ہی، یہ تو کہنے میرے چلائی کاٹنا بیکار ہو گیا، مجھے بھیجا کا ہے. یہ اپنے دور کے بڑے عالم، یہ بڑے فقیہ تھے. انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، کہنے تیرا 40 دن ضائع نہیں گئے، تو صحیح آیا ہے. ان کے دل میں خیال آ رہا تھا یہ بول رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اچھا حضرت میری ملاقات تو ہو گئی ہے، پھر میں آؤں گا آپ سے ملوں گا. ہاتھ ہاتھ ملایا، چلے گئے. بولے مولوی تو کہیں بھی چلا جائے نہیں آئے گا. اب یہ اپنے گھر آ گئے.
آن کے کہنے کے بتاؤ ایسے بزرگی تھوڑی ہوتی ہے، کسی کے بعد جو غیر شرعی ہو اس کے بعد بزرگی کہاں سے آ جائے گی. پڑھا تھا یہ. رات کو پھر خواب میں دیکھتے ہیں خضر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھیجا، تم نے بیعت نہیں کری. یہ اٹھے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میرا خیال ہو. اب فجر کی نماز کے لیے نکلے مسجد جانے کے لیے، تو راستے میں پھر خضر سے ملاقات ہو گئی. کہا وہ خیال نہیں تھا، خواب ہم تھے. پھر کہہ رہے ہیں جاؤ. پوچھا تم نہیں تو بتا. ہاں، ورنہ دین و دنیا دونوں سے جاؤ گے. دین بھی جائے گا. ہاں. اب تو یہ گھبرا گئے. آخر کار یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھ کے مسکرایا، کرنے بولے ہم نے کہا تھا نا یہی آئے ہو گے. انہوں نے کہا حضرت میں کیا کروں؟ کہنے ٹھیک ہے بھائی کسی آدمی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا حضرت برتن دھونے والا کوئی نہیں. کہنے جاؤ مولوی تو ہی ڈیوٹی ہے. خانقاہ میں برتن دھونے پہ لوگ کھانا کھاتے، لنگر کھاتے، وہ برتن دھوتے. آپ پھر اس کے بعد ایک دن شکار کی تیاری ہوئی، شکار پہ جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے جو کتے سنبھالتا تھا، اب اس کی جگہ کوئی آدمی چاہیے. ارے کہنے مولوی تو وہ آپ کے ساتھ ہو لیے. اب کتے چونکہ ان سے مانوس نہیں تھے اور انہیں پتا بھی نہیں تھا کیسے سنبھالے جائیں گے. شکاری کتے تھے، وہ زور لگا کے بھاگے. آپ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کری، آپ گر گئے. اسی دن ولایت کی بشارت ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ مولوی تیرا امتحان ختم ہوا، جاؤ یہ ورد کرو. آپ کو چلے میں بٹھا دیا. 3 سال آپ چلے میں بیٹھے رہے، پھر کوئی کام نہیں. 3 سال کے بعد آپ کو بلایا، اجازت و خلافت دی اور کہا دکن کی ولایت تمہیں دی ہم نے. آپ کو دکن بھیج دیا تھا. آج بندگی سلسلہ جو ہے نا کوئی نہیں صحیح. شیخ نظام الدین بندگی. بات یہ بزرگوں کی نظر ہے. اور پھر اصل میں بات یہ ہے کہ طریقہ دیا جاتا ہے کہ کون کس طریقے سے رہے گا. اب مداری خاندان میں جٹھا دھاری بزرگ ہوتے ہیں، بڑا اعتراض ہے ان پر لوگوں کو. ان کے سر کے بال 70 فٹ کے ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں موجود ہیں جن کے بال 23-24 فٹ تک ہیں، زندہ ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. ابھی 70-75 فٹ کے تھے، ان کا وصال ہوا ان کے بال سے. جٹھا دھاری کہلاتے ہیں وہ لوگ. اب وہ بال نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، وہ کرامت ہے. اب 20-22 فٹ کا بال یا 40 فٹ کا بال، 30 فٹ کا بال، اس میں ایک جو نہ ہو اور ایک لڈو جھی بھی نہ ہو. اور مزے کی بات یہ کہ جن کے 22 فٹ کے بال ہیں، پیر معصوم علی شاہ صاحب، ان کی عمر تقریباً 105 سال ہے. اب بڑھاپے میں بال اترتے ہیں یا چڑھتے ہیں؟ یہاں تو 20 سال، 22 سال، 24 سال، 26 سال میں گنجے ہونے لگتے ہیں. 33-40 سال کی عمر تو بالکل گنجے ہو جاتے ہیں، اوپر سے بال چلے جاتے ہیں. اور ان کے 100 سال میں بڑھ رہے ہیں. تو کراماتیں ہیں کچھ بزرگوں کی، راز ہیں یہ. ہاں، وہ کام جو خلقت کو نقصان ہو، جیسے نشہ کرنا، سلفیاں پینا، یہ خلق کا نقصان ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایک صحابی تو ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے بال زمین پہ لگتے تھے. لیکن ان کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا کہ تم بال کاٹ لو اپنے. ہر بات کی کہیں نہ کہیں سے دلیل ضرور مل جاتی ہے میاں، اگر ہاں. علم مند ڈھونڈے تو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال جو ہیں کمر پر آتے تھے.
اب بات کیا ہے، بات عجیب سی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی بھائی. جو کربلا میں لوگ تھے نا امام حسین کے مقابلے پہ، وہ کتنے لوگ تھے، کون لوگ تھے؟ انڈیا سے گئے تھے یا اسرائیل سے آئے تھے؟ ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ 1400 اس میں حافظ اور 2200 علماء تھے اس لشکر میں. اور تیر کس پہ برسا رہے تھے؟ نائب رسول پر، بیٹے رسول پر، نواسہ رسول پر. اب ان کے پاس کون سا اسلام تھا؟ وہ بھی تو جواز لائے تھے کہ تیر مارنے کا. اگر خالی حکم ہوتا بادشاہ کا تو وہ تو کہتے بھائی ہم تو نہیں شریک ہوں گے اس میں، یا اگر شریک بھی ہو گئے تو ہتھیار نہیں اٹھاتے. لیکن وہ بھی تیر چلا رہے ہیں. مزے کی بات یہ اہل بیت پر. تو اب وہ کون سا دین تھا، کون سا اسلام تھا جس نے اس بات پر حمازہ کر دیا تھا؟ تو وہ ختم نہیں ہوئے، ان کی وراثت آج بھی موجود ہے، ان کی باقیات آج بھی موجود ہیں. پہلے وہ چلاتے تھے لوہے کا تیر، اب چلاتے ہیں زبان کے تیر. انہیں اس سے مطلب نہیں سامنے کون ہے، انہیں تیر چلانے سے مطلب ہے. تو اب جنہوں نے اہل بیت پہ تیر چلائے تھے ان کو تو جنت مل گئی ہوگی، نہیں ملی تھی؟ تو پھر ان کا علم کس کام کا تھا؟ ان کے حفاظ اور ان کو جو حافظ تھے اور جو مسلمان تھے جو ان کے عالم تھے وہ کس کام کے تھے؟ پھر وہ ان کا علم کس کام کا؟ ان کا علم ہی لڈو بنا. انہیں تعویل کیا نکالی کہ خروج کیا. علم ہی لڈبو دیا نا ان کے اپنے. اگر محبت ہوتی اہل بیت سے تو دیکھو حر کو تھی، نہ وہ عالم تھا نہ وہ فاضل تھا. مسلم بن عقیل کو دیکھیں جیسے قربان دین کے بچوں ہیں؟ کو. کیا علامہ اقبال کا شعر ہے، عقل ہے یار ہے سو بھیس بدل ہائے ہائے عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد. عشق بیچارہ. اچھا ہے بھی بیچارہ، ہاں نہ ملا نہ زاہد. ہاں کوئی صفت نہیں ہے نا اس میں، بے صفت ہے تو بیچارہ ہی ہوگا. پہنچتا عروج کو یہی ہے مگر ہے بیچارہ. ہاں تو وہی عروج کو پہنچتا ہے نا جو اپنی صفت سے تیاگ دیتا ہے. واہ یہ لازم ہاں عقل تو مستحض ہے نا، کیونکہ عیاری جو ہے وہ بدلتی ہے، بھیس بدلتی رہتی. کبھی وہ مولا بن جائے گی، کبھی حکیم بن جائے گی، کبھی وہ زاہد بن جائے گی. بات وہی آئی میں محبت سے ہی سب کچھ ہے. محبت سے سب کچھ ہے. کسی نے کہا نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. نہیں بہرحال اللہ مولویوں کو فقیر بنائے. ہاں علم ظاہری تو ہونا چاہیے. بزرگوں نے کہا ہے، باو فرید فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی شیطان کا تمسخر. علم ہونا چاہیے مگر علم اصلاح کے لیے ہونا چاہیے، تنقید کے لیے نہیں. علم تو روشنی ہے نا، اگر اندھیرے میں چلتا ہے تو کھڈے میں بھی گر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی روشنی ساتھ ہو تو راہ دکھاتی ہے، بچ جاتا ہے. لیکن اگر وہی روشنی آنکھوں میں مارو تو اندھا ہو جاتا ہے. یہ بات ہے بس. اب وہ اندھا ہونے کے لیے روشنی رکھی ہے یا راہ دیکھنے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. جب تک
تم کسی کو بھی اپنے سے کمتر سمجھتے رہو گے جب تک تمہیں علم وہ حاصل نہیں ہوگی، معرفت کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھو۔ حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے۔ علم تو تمہیں کبھی یہ سکھاتا ہی نہیں ہے نا کہ تو بدتر ہے، علم تو یہی بتاتا ہے نا تو بہتر ہے۔ شیطان کو بھی تو اس کے علم نے یہی بتایا تھا، لیکن آدم کے پاس بھی علم تھا، لیکن فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو علم یہ ہے، اگر تیرے اندر علم ہے اور یہ بات پیدا کرے تیرے اندر، تو پھر علم معرفت کا ہے، انبیاء کا علم آیا ہے تجھے، نافع علم ہے، یہ عاجزی پیدا کرے۔ عاجزی پیدا کر دے۔ دیکھو ایک کمال بات ہے، درخت میں جب پھل آتا ہے تو وہ جھکتا ہے، اس کی ٹہنیاں جھکنے لگتی ہیں، اس کے پتے جھک جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس پہ پتھر مارتا ہے تو پھل گرتا ہے، پتھر پلٹ کے نہیں آتا۔ اس کا بھی پیٹ بھرتا ہے پتھر مارنے والے کا بھی۔ واہ واہ سبحان، اور جس میں پھل نہیں ہوتا وہ ایسے تنا کھڑا رہتا ہے، سوکھ بھی جاتا ہے، جھڑ بھی جاتا ہے، اس کا تناؤ اس کو سکھا دیتا ہے نا، سکھا دیتا ہے، جھڑوا دیتا ہے۔ چلو دیتا ہے۔ ایک مٹکا خالی رکھو، ہلکا سا پتھر بجاؤ تو کہ ٹنا ٹن ٹنا ٹن ٹنا ٹن کرتا ہے وہ، صحیح، اور پانی بھر دو اس کے اندر، آواز دب جائے گی۔ آواز بند ہو جاتی واہ 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 سبحان، بچتا ہے۔ کیا تو وہ چونکہ بجتے اس لیے کہ سر پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے نا، وہ اترے کیسے؟ کیا بات، تو وہ سمجھتا ہے بول کے اتر جائے گا یہ، لیکن وہ بول کے اترتا نہیں ہے، بلکہ اس کا زہر دل میں اترتا ہے اور وہ اور کالا کرتا جاتا ہے اس کو، اور جب یہ دماغ سے اترتا ہے اور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ بولنے سے زیادہ فکر کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو قرآن کا اصل ہے کہ فکر کرو، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ علم ایسا ہی ہے جس سے ایمان، کہ کسی کا حلق سے نہیں اترتا، کسی کے قلب میں رہتا ہے، جیسے دین اسلام ہے، کہا جاتا ہے نا اب ان کے حلق سے نہیں اترے گا، ان کی زبانوں پہ رہے گا بس۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا علم سر پہ ہوتا ہے تو ان کی زبانوں پہ رہتا ہے، اندر نہیں ہوتا ان کے۔ وہ ہر آدمی کی تذلیل توہین کر کے خوش ہوتے ہیں، ان کا نفس مطمئن ہوتا ہے، اطمینان پاتا ہے کہ ہم نے اس کی توہین کر دی، ہمیں اطمینان ہو گیا۔ شیطان کو کیا اطمینان ہوا تھا؟ آدم پہ تھوک کر ہی اطمینان ہوا تھا نا اس کو، پہلے تو بے چینی پھر رہا تھا وہ، ایسے بے چین پھر رہا تھا وہ۔ یہی بات ہے، یہ تو پھر شیطانی وصف ہو گیا۔ بالکل شیطانی وصف ہے۔ دیکھو عالم چراغ کی مانند ہے، روشنی دیتا ہے جب تک جلتا رہتا ہے، بھرا رہتا ہے تیل سے اور بتی سے تو روشنی دیتا رہتا ہے، اور جب تیل اور بتی ختم ہو جائے تو کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ بھی کالا ہوگا، منہ بھی کالا ہوگا، سیاہی چھوڑتا ہے پھر بس وہ۔ تو بات یہی ہے کہ علم نافع جو ہے وراثت انبیاء، اور علم مفسد جو ہے فراست، علم عطا کیا۔ اچھا اب چونکہ وہ موحد تھا،
توحید پر اس کا وہ تھا انحصار. توحید کی خصوصیت عاجزی نہیں ہے. تکبر ہے. اس لیے اللہ کو تکبر پسند ہے. اسی کے وصف اس کا وصف ہے نا. کبریائی پسند ہے احادیت کی وجہ سے. عادیت کی وجہ سے. اور ابد کے لیے انہیں عاجزی پسند کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ توحیدی تھا. یہ توحیدی تھا. تو آدمی جس میں ہر وقت رہتا ہے نا اس کا وصف پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو اس کی غذا ہوتی ہے اس کا ویسی وصف پیدا کر دیتی ہے اس کے اندر. وہ توحید کا کلمہ پڑھتا رہتا تھا اس میں کوئی بات پیدا ہو گئی. اچھا نبوت کا جتنا بھی علم ہے کسی کی تذلیل کے لیے نہیں ہے. چاہے وہ اپنا ہے چاہے بیگانہ. کوئی بھی ہے وہ کسی کی تذلیل نہیں کرتے بلکہ محبت سے اصلاح کرتے ہیں اس کی. انبیاء کا سب سے پہلا وصف ہے اخلاق. اگر انبیاء کو اخلاق نہیں ہوتا تو کوئی بھی کافر ان کے قریب نہیں آتا. کافر ان پہ یقین کیوں کرتے تھے؟ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی صداقت کی وجہ سے، ان کی امانت کی وجہ سے. تبھی تو قریب آئے. جب قریب آئے تو انہوں نے ان کی اصلاح کری. صوفیہ کا کیا طریقہ تھا؟ صوفیہ کا یہی طریقہ تھا کہ ان کے دربار میں کافر بھی ہوتا تھا، مومن بھی ہوتا تھا، فاسق بھی ہوتا تھا، فاسد بھی ہوتا تھا. کہ مفسد کا فساد نکال دیا جائے اس کے دل سے اور کافر کا کفر نکال دیا جائے اس کے دل سے. اسی کی اصلاح میں رہتے تھے وہ. اور اسی طرح اسلام پھیلا. حقیقت بات ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات ہے معرفت کی. یہ علم کی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ بزرگوں کی اپنی رمز ہے. ایک بزرگ شیخ اخوند گزرے ہیں، اخوند نقشبندی خاندان کے ہیں. ان کا ایک واقعہ ہے کہ یہ بڑے اہتمام سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑے اہتمام سے وضو کرتے تھے اور ایک ایک عادت ہونے میں پوری پوری دعائیں پڑھتے تھے. تو ایک شخص یہ وضو کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور ان کے برابر بیٹھ کر انہوں نے وضو کیا اور وہ اٹھ کے چلا گیا. ابھی ان کے وضو سے فارغ ہو کے کھڑے ہو گئے ہوئے تو وہ واپس آنا تھا نماز پڑھ کے. انہوں نے دیکھا اس کو، بلایا بولے ذرا. اب وہ دیکھ کے ڈر گیا. ان کو جانتے تو تھے لوگ ان کو. انہوں نے کہا ذرا جی حضور. انہوں نے مسجد میں کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں. انہوں نے کہا کیوں گیا تھا پھر تو؟ اس نے کہا حضور بس میں صرف یہ بتانے گیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں. میں خالی یہ کہنے گیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں. آپ نے چیخ ماری اور آپ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا حضرت کون؟ کہا وہ شخص جو مجھے نماز پڑھنا سکھا گیا. اب بولو تو بزرگوں کو تو بات، اصل میں بات یہ ہے، یہ قدرت کی عطا ہے. ہاں یہ عرفان محبت ہے. کہ دوست دشمن سے حاصل ہو جاتا ہے.
मैंने सारी किताबें पढ़ा दो, कुछ भी हासिल नहीं होता, दूसरी होता रहता है। क्योंकि जहाँ ढूंढते हैं वहाँ वो है नहीं। हाँ, यही खतरनाक बात है। हम बैग ढूंढते हैं। देखो, अंडा बाहर से तोड़ो तो क्या है, खराब होता है, और अंडा अंदर से टूटे, बाहर से टूटता है तो मौत है, अंदर से हयात है। तो जिसने इस राज को पा लिया ना, और जब तक ये राज नहीं पाता ना, जब तक वो इबादत नहीं करता, कुल खुदाई तेरे ज़ेरे फरमान है, आलिमुल गैब तू सबका रहमान है, रहमतें तेरी हैं हर तरफ चार सू, रहमतें तेरी हैं हर तरफ चार सू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। शम्मा को रोशनी गुल को